اور اللہ رب العزت نے ہم پر ایک فضل فرمایا کہ ہم سب کو آقا دو عالم فخر الرسل امام الانبیاء خاتم المرسلین حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ آواز سے درود شریف پڑھیے، اس لیے کہ خدا کی قسم جب میں اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو رب ذوالجلال ہمیں اتنا بڑا اجر دیتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم یہ دے دیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں، جب بھی کوئی بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں اس دائیں کندھے والے تو دے دے، 10 نیکیاں لکھتا جا، اور بائیں کندھے والے تو اس کے 10 گناہ مٹاتا جا اور جنت میں 10 درجے بڑھاتا جا، ایک عمل۔ اور جب پڑھتے ہو تو پھر سارے فرشتوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے، یہ چلا ایک، یہ 2، چل رہے ہیں فرشتے، اور اللہ نے ہر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ بہت سے ملائک اس لیے بنائے کہ وہ جو ہی کوئی بندہ، کوئی امتی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو وہ اسی وقت لے کے جائے اور گنبد خضرا میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ حاضری لگتی جاتی ہے، ادھر پڑھا ادھر نکلا، بار بار پڑھتے گئے، اتنا درود شریف پڑھا کہ خدا کی قسم مدینہ منورہ سے لے کے یہاں تک فرشتوں کی لائن لگ جائے۔ یہ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ، حاضری لگتی ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بنایا، اور پھر ان سارے امتیوں میں سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے آپ لوگوں کو جمع کر دیا کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جلسہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ان کا اعزاز ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء پر انہیں سب سے فائق، سب سے بلند، سب سے عظیم ترین مرتبہ عطا کیا، وہ حضور اقدس کا اعزاز، عقیدہ ختم نبوت، حضور کو خاتم النبیین بنانا، یہ ایسا اعزاز ہے جو نے سارے نبیوں سے ممتاز کر کے امام الانبیاء فخر الرسل کے ساتھ خاتم النبیین بنا کر اللہ بتاتے یہ ہے، اے دنیا والوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ کہ ہم نے ختم نبوت کو ذات نبوت کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے کہ جب بھی تم خاتم النبیین کہتے ہو تو آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 نبی آئے، لیکن تمہارا ذہن کسی نبی کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھی کوئی کہے گا خاتم النبیین تو ذہن فوراً پہنچے گا آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور جب کوئی کہے امام الانبیاء، جب کوئی کہے فخر الرسل، جب کوئی کہے سردار دو جہاں، جب کوئی کہے شفیع المذنبین، جب کوئی کہے رحمت للعالمین، تو ایک ہی ذات کا تصور آتا ہے کہ جنہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں، خاتم النبیین کو خاتم النبیین کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ ایسے جڑے ہوئے۔ تو ذات نبوت، آقا دو عالم کی ذات، خاتم النبیین، اور جو حضور کی ذات کے تحفظ کا کام کرتا ہے، خدا کی قسم وہ رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کام ہوگا کہ صفات بھی کر رہا ہے، ذات نبوت کو بھی لے کے چلتا ہے، اعمال بھی کر رہا ہے، ذات نبوت کا فریرہ بھی لہراتا ہے، حضور کی ناموس کا تحفظ بھی کرتا ہے، حضور سے نکلنے والے اعمال پہ عمل بھی کرتا ہے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے ایک کونے میں بیٹھا نہیں ہے، بلکہ کلمے نے جو کہا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جس طرح یہ لا کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی حی و قیوم نہیں، اللہ کے
سوا کوئی مومن اور محمن نہیں. لا الہ الا اللہ. اے دنیا والو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. محمد الرسول اللہ لا اثر کر کے کہتا ہے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کے علاوہ اب دھرتی پہ کوئی نبی بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. تھوڑا آگے آگے ہو جائیے، تھوڑا سا آگے. تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ. دوست آ رہے ہیں، آپ کو آگے ہونے کا ثواب مل جائے گا. ان کے لیے جگہ بنائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. تھوڑی تھوڑی حرکت کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آئے گی. آنے والوں کے لیے جگہ بنا دیں. دوست آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ چلیں گے اگر آپ. میں نے کہا ذات نبوت کے لیے اللہ جسے چن لے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ جنہیں چنتا ہے نا اللہ، خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہوتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے. نزا کا عالم ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آتی. سبحان اللہ. یار وہ آقا جب مسکراتے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جب مسکراتے ہوں گے، خدا کی قسم میری ماں مسکرائے، میرا باپ مسکرائے تو کتنی گھر میں رونق آ جاتی ہے. میرا بچہ مسکرائے رونق آتی ہے. اور جو ماں باپ بہن بھائی جن پر سارے صحابہ قربان کر دیتے ہوں، جو رب کے محبوب ہوں، جو حسن مجسم ہوں، جو حسن سیرت و صورت میں اعلیٰ ترین ہوں، اور جن کے دانت اولوں کی طرح مانند سفید چمکتے ہوں، مسکراتے ہوں تو نور کی کرنیں ماحول کو روشن کر دیتی ہوں، اور جن کی مسکراہٹ سے پوری کائنات مسکراتی ہو، شادابیاں کھلتی ہوں. خدا کی قسم جن کے پسینے کی خوشبو مبارک سے، وہ پسینہ مبارک کہ جن سے کائنات کی ساری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہوں. اور یہ میں سے نہیں کہہ رہا کہ میرے نبی کا وجود اتنا برکتوں والا، اتنا رحمتوں والا، اتنی سعادتوں والا ہے کہ ایک مائی نے بچی کی شادی کرنی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو خوشبوئیں دیا کرتے تھے. عرب میں آج بھی چلے جائیں تو مہنگا ترین عطر، مہنگی ترین خوشبو وہاں پہ ملتی ہے. کبھی کسی کا جانے کا اتفاق ہو، عطر کی دکان پہ چلا جائے تو وہ ریٹ بتاتا ہے 800 ریال، 500 ریال، 1000 ریال، یعنی 50,000، 30,000، 40,000. لوگ حیران ہوتے ہیں اور عربی دھڑا دھڑ خریدتے ہیں. اس لیے کیوں خریدتے ہیں؟ آپ بھی رکھا کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی. باوجود اس کے کہ پسینہ مبارک سے خوشبو اتنی آتی کہ گلیاں مہک جاتی، پھر بھی آپ کبھی عود لگاتے، کبھی مشک لگاتے. فرماتے مجھے خوشبو پسند ہے. آقا دو عالم کا دور ہے. وہ مائی بیچاری پریشان کہ میں اپنی بیٹی کو تحفہ کیا دوں. اور جب سا پریشان ہوتا ہے نا کوئی اللہ کا بندہ تو رب ذوالجلال انتظام کر دیتے ہیں. اس کے ذہن میں آیا فوراً، کیوں ہو حال تو نکل آیا. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، پسینہ مبارک آیا ہوا ہے. وہ روئی سے پسینہ سارا کاٹن سے اکٹھا کرتی ہے اور پھر نچوڑ کے ایک چھوٹی سی شیشی میں بھرنا شروع کرتی ہے. بھر لیتی ہے شیشی میں، شیشی بھر کے گھر لے جاتی ہے. بیٹی کو کہتی ہے بیٹی میں تجھے اتنی بڑھیا خوشبو دے رہی ہوں کہ دھرتی پہ کسی نے کسی کو دی نہیں ہوگی. خدا کی قسم شادی ہے، شادی کے دن اس کی بیٹی